سیدہ کائنات کی شادی اور اس کے ان کے جہیز کے حوالے سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقد جو ہے، نکاح جو ہے، علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے بیت المعمور میں ہوا ہے، سبحان آسمان پر ہوا ہے، واہ اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ زمین پر بعد میں ہوا ہے، عرش پر پہلے ہوا ہے۔ سبحان اللہ کیا اور یہ ایسی شادی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ سوسائٹی کو اگر چاہیے کہ ہماری شادیوں میں سادگی سے ہو جائیں، وہ جو بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ بہت ہے، اور آقا کا فرمان ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو دونوں فریقین کی طرف سے۔ اب دولہے کی خواہش یہ کہ میری اماں کا بھی سوٹ دلہن لے کر آئے، ابا کا بھی لے کر آئے، میری پھپھو کا بھی لے کر آئے، میری خالہ کا بھی لے کر آئے، میری دادی کا بھی لے کر آئے، میرے نانے کا بھی لے کر آئے، میری نانی کا بھی لے کر آئے، میرے دادا کا بھی لے کر آئے۔ جہیز کی اتنی ڈیمانڈ ہو چکی ہے سوسائٹی کے اندر کہ اس ڈیمانڈ کو پوری نہ کرنے کی وجہ سے غربت ہے، نہیں کر سکتے، تو گھر میں وہ بہنیں بیٹھی ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا یہ بوجھ کم ہو جائے، گاڑیوں کا پروٹوکول، آتش بازی اور دیگر کھانے اور بڑے بڑے ہال اور بڑے بڑے یوں کہہ لیجئے شادی میں ایسی ایسی چیزیں ہم لے کر آ گئے کہ شادی کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی شہزادی ہیں؟ حضور کی شہزادی۔ تو کائنات میں شادی بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا اس کی مثال دے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو ایک سے رخصت کیا، کوئی نہیں کر سکتا۔ آج تو پیسے والے یہ کہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کی شادی ایسی ہو کہ خاندان کے اندر، سوسائٹی کے اندر نام ہو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی شادیاں میں نظر آئی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ پیسہ ہی پیسہ، ڈالر ریال، اور جو ہے وہ موبائل اٹھا رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں، اس لیے نا کہ پتہ چلے کہ ہم ایسے کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات کی رخصتی ہے، سیدہ کائنات کا جہیز ہے، سیدہ کائنات کی شادی ہے، اور کائنات کے اندر ایسی شادی نہیں، ایسا قد نہیں۔ مولا علی خود فرماتے ہیں میرے حق مہر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک زرہ تھی، حضور نے فرمایا جاؤ علی سے بازار میں بیچ کر آؤں۔ سبحان اللہ زرہ ہے جو مجاہد اپنے جسم پر لوہے کا لباس پہنتا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لے کر بازار میں چلے، 400 درہم میں عثمان غنی کو بیچی۔ اب عثمان غنی نے خرید لی، جب مولا علی جانے لگے تو عثمان غنی عرض گزار ہوئے، اے علی تم بغیر زرہ کے اچھے نہیں لگتے، زرہ بھی لے لو اور یہ جو رقم ہے یہ بھی لے لو۔ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی کے سخاوت کا ذکر کیا، سرکار نے بڑی دعائیں دی۔ یہ ہے علی کا مہر۔ اب آئیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز، ایسا جہیز کہ اگر آج کی بیٹیاں یہ سنیں، کیونکہ ہماری بیٹیوں کو ہم نے یہ پڑھایا نہیں، ہم نے تو یہ سکھایا ہے کہ فلاں یوٹیوبر نے اتنے جو ہے وہ خرچہ کیا، فلاں سیلیبریٹی نے اتنا خرچہ کیا، فلاں باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے یہ خرچ کیا، تو یہ جب ہم بتاتے ہیں تو اس کی طلب بڑھتی ہے، اتنے جو ہے وہ سوٹ ہونے چاہیے، اتنے زیورات ہونے چاہیے۔ یہ DIS دین اسلام اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم سے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے، بے شک یہ جہیز دیتے ہیں ماں باپ صرف محبت کی وجہ سے، بالکل ان پر لازم نہیں ہے کہ آنے والے وہ داماد کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا جائے، کار دے رہے ہیں، بائک دے رہے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے سوسائٹی کے اندر 80% وہ لوگ ہیں جو سود پر پیسہ لے رہے ہیں، قرضوں پر لے رہے ہیں، صرف خواہش کیا ہے کہ بس یہ بتایا جائے کہ میری بیٹی کی شادی میں داماد کو یہ دیا، اتنے سوٹ دیے، اتنی بڑی گاڑی دی، باقاعدہ نمائش ہوتی ہے، باقاعدہ نمائش کر کے محلے والوں کو جمع کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے جناب والا آپ کا تو کاروبار ایسا نہیں، آپ کی انکم ایسی نہیں، اور آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ وہ صرف سوسائٹی کے اندر اپنا سکہ بٹھانے کے لیے، برادری میں سکہ بٹھانے کے لیے، خاندان میں سکہ بٹھانے کے لیے کہ باپ تو پھٹیچر ہے لیکن دیکھو بیٹی کو ایسے رخصت کرتا ہے، اور اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ شریعت کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، سونا لے رہا ہے سود پر، دیگر چیزیں لے رہا ہے سود پر، گاڑیاں لے رہا ہے سود پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو سرکار نے کیا دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے مجھے جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے 60 یا 63 درہم مجھے دیے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اسے لے کر گیا، اب اس رقم سے، اس درہم سے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اور سامان لے کر آئے، اور اس کو اٹھانے والے کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق کیا لا رہے ہیں؟ میری بیٹیاں سن رہی، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ذرا وہ غور کریں، جہیز کی بڑی بڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے،
दूल्हे वालों की तरफ से की जा रही है, दुल्हन वाले कर नहीं सकते तो बेटियां घरों में बैठी हैं, उम्र उनकी गुजर रही है, आओ मस्जिद के अंदर निकाह करो, आओ कुछ बर्तन और कुछ चीजें देकर अपनी बेटी को रुखसत करो, फिर देखो ये शादियां कैसी परवान चढ़ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 दिरहम देकर अबू बकर सिद्दीक को रवाना किए, जाओ लेकर आओ। और क्या लेकर आ रहे हैं? मोटे कपड़े का बिस्तर लेकर आ रहे हैं, चमड़े का दस्तरखान है, चमड़े का तकिया है, ऊन की जो है मोटी चादर है, एक मशकीजा है, एक जो है वो कूजा है जिसमें पानी जमा किया जाता है, ये सारी चीजें, और ये चमड़े का दस्तरखान, चमड़े का तकिया, इसमें जो है वो पत्ते भरे पड़े हैं, दरख्त के सूखे पत्ते। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को ये दिया है। ऐसा जहेज, ऐसी शादियां और ऐसी यूं कह ले बरकत वाले निकाह जब ये होते हैं तो मैं कहता हूं कि एक फारसी शायर ने क्या खूब कहा, जिसका तर्जुमा ये है कि बेटियां अगर फातिमा जैसी हो जाएं, शादियां ऐसी हो जाएं तो उनके घर में शब्बीर और शब्बर पैदा होते हैं, हसन हुसैन उनके यहाँ औलादे पैदा होती हैं। तो आज इस सोसाइटी को चाहिए कि जहेज की लानत जो है इसको छोड़कर सुन्नत के मुताबिक निकाह करे, सुन्नत के मुताबिक शादियां करे, फिर देखिए वो शादियां कैसी पुरसुकून होती हैं और आजमाइशों से दूर होती। मैंने एक निकाह पढ़ाया अनस भाई, बड़ा एहतमाम था उस निकाह के अंदर, बड़ी आतिशबाजी, बड़ा प्रोटोकॉल, 26 से 27 गाड़ियां तो सिर्फ दूल्हे के साथ चल रही थी। मैं कहता हूँ गरीब बाप जो सुबह शाम अपनी बेटी की शादी की फिक्र में रहता है, जब उसके सामने ये प्रोटोकॉल जाता है, उसके सामने ये सेलिब्रेशन होती है, उसके सामने ये एंटरटेन किया जाता है, तो बताइए उसके अरमानों को कितना खून होता होगा कि मैं तो ये चाह रहा था कि मेरी बेटी का इस तरह निकाह हो, इस तरह शादी हो, मगर सोसाइटी कहीं और जा रही है। मैंने एक ऐसा निकाह पढ़ा अनस भाई कि वो 2 महीने भी ना रहा, उसकी बेटी को तलाक हो गई और अपने घर में बैठी हुई, 2 महीने भी ना गुजरी। शरीयत के आइन मुताबिक निकाह किया जाए, शरीयत के आइन मुताबिक जहेज दिया जाए, शरीयत के आइन मुताबिक शादियां की जाए, तो फिर देखिए वो बेटियां अपने घर में खुशहाल रहती हैं, बरकत, इज्जत, रहमत के साथ रहती हैं, और वो सोसाइटी में खुशहाली, बरकत, अमन लेकर आती हैं। और जिनकी शादियां ऐसी हों कि शरीयत के खिलाफ जा रही हों, तो फिर यहाँ देखिए कि वो शादियां ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो हमें चाहिए कि हम शरीयत मुतारा को जो है वो सामने रखें, और अली उल मुर्तज़ा और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो है वो शादी को, उनकी निकाह को सामने रखकर अपनी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ों को लागू किया जाए।